مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا کا ادنا سا خادم صابر ایمینول آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم سب مل کر سیکھیں گے کہ ہم کیسے مسیحی بنتے ہیں اور کیسے خدا ہمارا باپ بنتا ہے۔ ہم اس کو باپ کہتے تو ضرور ہیں، لیکن آج ہم یہ بات جانیں گے کہ وہ کس طرح ہمارا باپ بنتا ہے۔ اور کچھ سوالات میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، جو بھی آپ کے دل میں اس ٹائم اس کا جواب آتا ہے اپنے طور پہ سوچیں اس کو، اور اپنے طور پہ پہلے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم کیونکہ اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو جاری بھی رکھیں گے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کنواری مریم سے ہی کیوں پیدا ہوا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح نے، ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر کفارہ دیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کون سے گناہوں کے لیے اس نے کفارہ دیا۔ تیسرا سوال یہ ہے، کلام میں لکھا ہے انسان کی عمر 70 برس ہے یا قوت ہو تو 80 برس۔ اس کے بعد ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن بعض لوگ جوانی میں بھی چلے جاتے ہیں، کئی لوگ ایکسیڈنٹ سے چلے جاتے ہیں، اور آج ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم گھر تک پہنچیں گے یا آفس تک پہنچیں گے یا نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بھی شخص اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ بائبل مقدس کے مطابق دو جگہیں ہیں، آسمان کی بادشاہی یعنی ہمیشہ کی زندگی، اور ہمیشہ کی موت یعنی جنت اور دوزخ۔ اور آئیے ہم آج ان باتوں کو جاننے کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ آپ اس کو اپنے طور پہ پڑھیں، میں اس کو اپنے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایسا لکھا ہے کہ نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اور اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو یسوع اس کو کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یعنی جانا تو دور کی بات ہے، یہاں پہ لکھا ہے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ نیکودیمس یسوع کہتا ہے آدمی جب بوڑھا ہو گیا وہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یسوع نے اس کو جواب میں کہا کہ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی نئے سرے سے پیدا ہوا وہ ایسا ہی ہے۔ تو نیکودیمس کہتا ہے یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ اور یسوع کہتا ہے تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان باتوں کو جاننا بڑا اہم ہے اگر ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق 5 قسم کی پیدائش ہے جو ہمیں بائبل سے پتہ چلتی ہے۔ پہلی پیدائش ہے جی آدم کی۔ ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے مٹی لی ہے، مٹی سے ایک پتلا بنایا اور اس میں دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا۔ دوسری پیدائش ہے اماں ہوا کی۔ خدا نے لکھا ہے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے ایک پسلی کو نکالا اور اس سے ہوا کو بنایا۔ تیسری پیدائش ہے آدم اور ہوا کے بچے۔ آدم اور ہوا کے ملاپ سے جو بچے پیدا ہوئے وہ تیسری پیدائش میں آتے ہیں، اس میں ہم سب بھی شامل ہیں، ہمارے ماں باپ کی شادی ہوئی اور ہم ان سے پیدا ہوئے ہیں۔ چوتھی پیدائش ہے یسوع مسیح کی، لکھا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، یعنی خدا سے پیدا ہوا۔ پانچویں پیدائش ہے نئے سرے سے پیدا ہونا، اور یسوع مسیح بتاتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے سب سے اہم جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ شاید یہ سوچتے ہیں کہ بپتسمہ جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرکز کی انجیل اس کے 16 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور بپتسمہ 2 فرق چیزیں ہیں، اور ایمان جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اس نئی پیدائش کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے بعد بپتسمہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں خدا نے آدم اور ہوا کو رکھا
اور خدا نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے تو کھا پی. اور شام کے ٹائم خدا باغ عدن میں آتا اور آدم سے باتیں کرتا تھا. اور خدا نے کہا کہ باغ کے درمیان میں جو درخت ہے اس کو نہ کھانا، جس دن تو کھائے گا تو مرے گا. اور موت کا جو اصل مطلب ہے، اس کا مطلب ہے جدائی، جدا ہو جانا. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی دیر آدم نے وہ پھل نہیں کھایا، خدا روز شام کو آتا اور آدم سے باتیں کرتا تھا. لیکن جیسے اس نے وہ پھل کھایا، آدم کی اور خدا کی جدائی ہو گئی. یہ تھی موت. اور میڈیکل ایک بات ثابت کرتی ہے، جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں جاتی ہے، معدے میں جاتی ہے، معدہ اس کو ہضم کرتا ہے، اور ہضم کرنے کے بعد جو وٹامنز ہوتے ہیں وہ ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں. اور پوری باڈی میں ہمارے جو وینز ہیں، خون کے ذریعے سے وٹامنز جو ہیں وہ ہماری باڈی میں پہنچتے ہیں. اسی طرح کچھ بھی جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے. اور آدم نے بھی وہ پھل کھایا اور لکھا ہے وہ گناہ گار ہو گیا، اور اس گناہ کا اثر جو ہے وہ آدم کے خون میں شامل ہو گیا. اور اس سے ثابت ہی ہوتا ہے آدم بھی گناہ گار ہو گیا اور وہ گناہ کا اثر اس کے خون میں چلا گیا. اس کا مطلب ہے اب جو بچہ آدم سے پیدا ہوگا وہ بھی گناہ گار ہے. وہ گناہ کرے یا نہ کرے وہ گناہ گار ہے. اس کا پروف ہمیں داؤد کے زبوروں میں ملتا ہے. اور داؤد نے ایک زبور لکھا، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی، یعنی میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا اور گناہ کی حالت میں اس دنیا میں آیا. جبکہ خدا کہتا ہے میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا ہے، میرا آئیڈیل شخص. لیکن داؤد اس بات کو جان گیا تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی گناہ گار. پھر خدا نے ایک سلسلہ شروع کیا قربانیوں کا، تاکہ انسان اس بات کو جان سکے کہ قربانی کے ذریعے سے معافی ہوتی ہے. ہم خروج میں اس کو واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 40 دن کے لیے موسیٰ کو خدا نے پہاڑ پر بلایا اور خدا نے اس کو وہاں پر 10 حکم دیے اور اس کے ساتھ بہت بڑی شریعت دی، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کس عورت سے شادی کرنی چاہیے، کس سے نہیں کرنی چاہیے. اور خدا نے موسیٰ کو بتایا جس کی شکل، جس کا نقشہ تجھے دکھایا گیا ہے آسمان پر، اس طرح کی ایک ہیکل تو نے نیچے زمین پر بنانی ہے. اور اس کے لیے میں نے چند لوگوں کو تیار کیا ہے جو اس میں تیری مدد کریں گے. اور موسیٰ نے آ کر ویسا ہی کیا اور انسان کو، بنی اسرائیل کو سارے وہ حکم اور شریعت سکھائی. اور جب کسی سے کوئی گناہ ہوتا تو وہ ایک برا، بے عیب ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو. اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں، اس کے کان ٹھیک ہوں، کوئی زخم نہ لگا ہو، اس کے پاؤں ٹھیک ہوں. ایسا برا وہ جس شخص سے گناہ ہوتا تھا وہ لا کر کاہن کو دیتا تھا. جیسے آج پاسٹرز ہیں یا فادرز ہیں، تب کاہن ہوتے تھے. اور وہ کاہن کیا کرتا تھا، کاہن اس برے کو ذبح کرتا اور اس کا خون سونے کے پیالے میں لیتا اور باقی خون کو زمین کھود کر اس میں دفن کر دیا جاتا تھا. اور وہ پیالہ جو کاہن ہے وہ مذبح کے پاس لے کے جاتا اور 7 بار انگلی ڈبو کر اس پہ چھڑکتا، یہ فلانے شخص کے گناہ کا کفارہ ہے، یہ فلانے شخص کے گناہ کا کفارہ ہے. اور باقی خون کو وہ پائے پہ ڈیل دیتا اور باہر آ کے مذبح سے باہر اس جانور کو جلا دیا جاتا تھا. اور وہ گناہ جو شریعت میں ہوا تھا معاف ہو جاتا تھا. اس طرح انسان کو سمجھ آ گئی کہ کیونکہ خون میں گناہ ہے تو خون کے بدلے خون دینا ضروری ہے. احبار میں خداوند نے فرمایا بھی ہے، تم خون ہرگز نہ کھانا کیونکہ اس کو میں نے تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے تمہیں دیا ہے. پھر انسان کو اس کے ساتھ ساتھ سمجھ آ گئی کہ خون کے بدلے خون ہے، تو ایک بات کی اور سمجھ آ گئی. اس پریکٹس کے ساتھ انسان جس گناہ کی معافی کرواتا پھر وہی کرتا، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، پھر گناہ. اس پریکٹس سے انسان کو ایک بات کی سمجھ آ گئی کہ خون کے بدلے خون ہے. تو ایک بات بڑا واضح اور پر جو بات کھلی وہ یہ تھی کہ انسان کے بدلے بھی انسان چاہیے، لیکن انسان ایسا چاہیے جو گناہ سے بالکل واقف نہ ہو، اس میں آدم کا وہ خون شامل نہ ہو. اسی لیے خدا نے ایک منصوبہ بنایا، اور جو آدم سے پیدا ہوگا وہ گناہ گار ہے، لیکن جو خدا سے پیدا ہوگا وہ پاک ہے، وہ بے عیب ہے اور وہ بے گناہ ہے. اسی لیے یسوع مسیح کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے.
تاکہ وہ آدم کا جو خون ہے اور تخم ہے وہ ان میں شامل نہ ہو۔ پھر یسوع بڑا ہوا اور یسوع نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ بہت سے فقی آئے، فریسی آئے، صدوقی آئے کہ ہم ثابت کریں یہ شخص گناہ گار ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن ثابت نہ کر پائے۔ پھر یسوع نے صلیب پر کفارہ دیا، صلیب بھی موت گوارا کی آپ کے لیے، میرے لیے، تمام دنیا کے لیے۔ اور عبرانیوں کا خط 9 باب، میں آپ سے درخواست کروں گا آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں لکھا ہے، بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح بیلوں اور بکروں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر ہاتھ کے بنے ہوئے خیمہ میں نہیں جو موسیٰ نے زمین پر بنایا تھا، بلکہ اصل خیمہ میں داخل ہو گیا جہاں خدا خود موجود تھا، اور اپنا خون خدا کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے اے خدا یہ انسان کے خون کے بدلے یہ میرا خون لے لے اور وہ گناہ معاف کر دے جو آدم سے چلے آتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بہت زبردست روحانی عمل ہوتا ہے۔ عمل یہ ہوتا ہے، لکھا ہے دل سے ایمان لا اور منہ سے اقرار کر تو نجات پائے گا۔ ایمان ہم نے اس بات پر لانا ہے کہ آج سے 2020 سال پہلے ہم نے وہ قربانی دیکھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس بات پر ایمان لانا ہے کہ میرے بدلے اس لیے کہ اگر میں یا آپ اس دنیا میں اکیلے بھی ہوتے تو یسوع مسیح یہ کفارہ دینے ضرور آتا۔ میرے بدلے آج سے 2020 سال پہلے یسوع مسیح نے صلیب پر کفارہ دیا ہے۔ اس بات پر ایمان لانا ہے اور اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ کس وجہ سے؟ آدم کے تخم کی وجہ سے، آدم کے اس گناہ کی وجہ سے۔ تو ادھر ایک روحانی عمل ہوتا ہے، جب ہم ایمان لاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں تو ہم آدم کی نسل سے نکل کر ہم یسوع کی نسل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یسوع جو ہے وہ خدا سے پیدا ہوا، اس طرح خدا ہمارا باپ بن جاتا ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ تم میرے ہم میراث ہو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع کی میراث آسمان پر ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں اور پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کن کو؟ جو اس نئی پیدائش کا تجربہ کر چکے ہیں، جو اس نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ ہر کسی کو نہیں، جو اس کفارے پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے آج اس بات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج تک ہم اس نئی پیدائش کو نہیں جانے تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اقرار کریں، آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کو کہیں خداوند آج میں جان گیا ہوں، میں جان گئی ہوں کہ میں پیدائشی طور پر گناہ گار ہوں، لیکن یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر کفارہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد بپتسمہ ہوتا ہے۔ بپتسمے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پانی کے نیچے جاتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آدم کے لحاظ سے مر گئے ہیں، اور جب ہم پانی کے اوپر آتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں ہم یسوع مسیح میں جی اٹھے ہیں۔ اب جیسے یسوع نہیں مرے گا ہم بھی نہیں مریں گے۔ کلام میں لکھا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے اس پر سزا کا حکم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے مسیح کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہ سے آزاد ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یسوع نے کہا میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو دروازہ کھولے گا میں اس کے اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کھانا کھانے کا مطلب ہے میں اس کے ساتھ سکونت کروں گا، کیونکہ ہم اندھیرے کی پیدائش ہے اور یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں خداوند میں اپنے دل کا دروازہ کھولتی ہوں اور میں چاہتی ہوں تو میری زندگی میں آ، تو پھر خداوند ہماری زندگی میں آتا ہے۔ خدا کسی سے زبردستی نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے ہم خود اس بات کا فیصلہ کریں۔ تو آج فیصلے کی گھڑی ہے۔ اگر آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا تو خداوند کو کہیں خداوند میں اپنے دل کا دروازہ کھولتی ہوں اور میں چاہتا ہوں تو میری زندگی میں آ جا، تو خداوند آپ کی زندگی میں آئے گا۔ پھر آپ اس گناہ سے بھی آزاد ہو جائیں گے جو آپ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس گناہ سے آزاد ہو جاؤں۔ آئیے آپ کے پاس موقع ہے، آج اقرار کریں، خداوند کو کہیں خداوند میں جان گیا ہوں، میں جان گئی ہوں کہ نئی پیدائش کیا ہے، اس کے بغیر کوئی آسمان پر نہیں جا سکتا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں، اور جو اقرار کرنا چاہتا ہے وہ میرے پیچھے دعا کرے۔ آسمانی باپ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے
کہ وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر کفارہ دے۔ خداوند یسوع، آپ کا شکر ہو کہ آپ نے میرے بدلے صلیب پر کفارہ دیا ہے اور میرے گناہوں کو جو آدم سے چلے آتے تھے دھو دیا ہے۔ خداوند، میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں اور آپ کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند، میری زندگی میں آئیے اور مجھے ایسا بنائیے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ خداوند کے ہاتھ کے نیچے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ آمین۔